ماں کے 8 جھوٹ۔ میری ماں نے ہمیشہ حقیقت بیان کی ہو، ایسا بھی نہیں۔ 8 مرتبہ تو اس نے مجھ سے ضرور جھوٹ بولا۔ یہ قصہ میری ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ میں اکلوتا بیٹا تھا اور غربت بہت تھی۔ اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا جو ہم سب کو کافی ہو جائے۔ ایک دن ہمارے گھر کہیں سے چاول آئے۔ میں بڑے شوق سے کھانے لگا اور وہ کھلانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی پلیٹ کے چاول بھی میری پلیٹ میں ڈال دیے۔ بیٹا، یہ چاول تم کھا لو، مجھے تو بھوک ہی نہیں۔ یہ اس کا پہلا جھوٹ تھا۔ اور جب میں قدرے بڑا ہوا تو ایک دن مچھلی پکڑنے گیا اس چھوٹی سی نہر سے جو ہمارے قصبے سے گزرتی تھی۔ یوں ہوا کہ 2 مچھلیاں میرے ہاتھ لگی۔ بھاگا بھاگا گھر آیا اور جب کھانا تیار ہو گیا دونوں مچھلیاں سامنے تھی اور میں شوق سے کھا رہا تھا۔ دیکھا کہ ماں صرف کانٹوں کو چوس رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھ کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو کہنے لگی، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ مجھے مچھلی کا گوشت پسند نہیں، تم تو کھاؤ۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ اور پھر میرا باپ مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی اور ہم دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ دن میرا چاچا جو بہت اچھا آدمی تھا ہمیں کھانا اور ضروریات زندگی لا کر دیتا رہا۔ ہمارے ہمسائے اسے آتے جاتے غور سے دیکھنے لگے۔ ایک دن انہوں نے ماں سے کہا، زندگی ہمیشہ اسی طرح گزاری نہیں جا سکتی، بہتر ہے کہ تم اس آدمی سے شادی کر لو۔ لیکن میری ماں نے چاچا کو ہی آنے جانے سے منع کر دیا۔ مجھے کسی ساتھی کی اور کسی کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا تیسرا جھوٹ تھا۔ اور جب میں کچھ اور بڑا ہوا اور بڑے مدرسے میں جانے لگا تو میری ماں گھر میں ہر وقت کپڑے سینے لگی اور یہ کپڑے وہ گھر گھر جا کر بیچتی تھی۔ سردیوں کی ایک رات تھی اور ماں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ میں تنگ آ کر اسے ڈھونڈنے باہر نکل پڑا۔ میں نے اسے کپڑوں کا ایک گٹھڑا اٹھائے دیکھا، گلیوں میں گھر گھر دروازے کھٹکا رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں چلو اب گھر چلو، باقی کام کل کر لینا۔ کہنے لگی، تم گھر جاؤ، دیکھو کتنی سردی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ 2 جوڑے بیچ کر آ ہی جاؤں گی، اور فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا چوتھا جھوٹ تھا۔ اور پھر میرا مدرسے میں آخری دن بھی آ گیا۔ آخری امتحانات تھے۔ ماں میرے ساتھ مدرسے گئی۔ میں اندر کمرہ امتحان میں تھا اور وہ باہر دھوپ میں کھڑی تھی۔ بہت دیر بعد میں باہر نکلا، میں بہت خوش تھا۔ ماں نے وہیں مشروب کی بوتل خریدی اور میں پی گیا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی دھاریں چل رہی تھی۔ میں نے بوتل اس کی طرف بڑھا دی، پیو نا ماں، لیکن اس نے کہا، تم پیو، مجھے تو بالکل پیاس نہیں ہے۔ یہ اس کا 5واں جھوٹ تھا۔ اور جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو ایک نوکری مل گئی۔ میں نے سوچا کہ اب یہ مناسب وقت ہے کہ ماں کو کچھ آرام دیا جائے۔ اب اس کی صحت پہلے جیسی نہیں تھی، اسی لیے وہ گھر گھر پھر کر کپڑے نہیں بیچتی تھی، بلکہ بازار میں ہی زمین پر دری بچھا کر کچھ سبزیاں وغیرہ فروخت کر آتی تھی۔ جب میں نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اسے دینا چاہا تو اس نے نرمی سے مجھے منع کر دیا، بیٹا ابھی تمہاری تنخواہ
थोड़ी है, इसे अपने पास ही रखो, जमा करो। मेरा तो गुजारा चल रहा है, इतना कमा लेती हूँ जो मुझे काफ़ी हो जाए। ये उसका छठा झूठ था। और जब मैं काम के साथ साथ मज़ीद पढ़ने लगा और मज़ीद डिग्री लेने लगा तो मेरी तरक्की भी हो गई। मैं जिस जर्मन कंपनी में था उन्होंने मुझे अपने हेड ऑफिस जर्मनी में बुला लिया और मेरी एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। मैंने माँ को फ़ोन किया, उसे वहाँ मेरे पास आने को कहा, लेकिन उसे पसंद न आया कि मुझ पर बोझ जब बनेगी। लेकिन कहने लगी कि तुम्हें तो पता है कि मैं इस तर्ज ज़िंदगी की आदी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ही खुश हूँ। ये उसका 7वां झूठ था। और फिर वो बहुत बुरी होगी। एक दिन मुझे पता चला कि उसको जानलेवा सरतान हो गया है। मुझे उसके पास होना चाहिए था, लेकिन हमारे दरमियान मसाफ़तें हायल थी। फिर जब उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया तो मुझसे रहा ना गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास वतन वापस आ गया। वो बिस्तर पर थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे उसे देखकर एक दचका सा लगा और दिल जलने लगा। बहुत कमज़ोर, बहुत बीमार लग रही थी। ये वो नहीं थी जिसको मैं जानता था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन माँ ने मुझे ठीक से रोने भी नहीं दिया। मेरी खातर फिर मुस्कुराने लगी। ना रो मेरे बेटे, मुझे बिल्कुल कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा। ये उसका 8वां झूठ था। उसके बाद उसने आंखें मूंद ली। उसके बाद आंखें कभी ना खोली। मजमून किसी का भी है, मगर लिखा दिल से है, जिसको पढ़कर शायद पत्थर दिल भी मोम हो जाए। और बेटा किसी का भी हो, कैसा भी हो, उसके अंदर छुपी ममता जाग जाए। यकीन ना आए तो सुनकर यकीन आ जाएगा।